کرام و رفیقان گرامی، چند باتیں آپ کے سامنے موجودہ پرفتن دور میں حق پر قائم کیسے رہیں اور صحیح اور غلط کی پہچان کیسے کریں، اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً آج سے 100 سال پہلے ہم کو آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ جو فرمایا نا سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، اس پر آپ غور کریں۔ رکھوالا جو ہوتا ہے نا وہ چور نہیں ہوتا ہے۔ رکھوالا جب آتا ہے تو اس رکھوالے پر اعتماد کرتے ہوئے لوگ سکون کی نیند سو جاتے ہیں کہ حفاظت کرنے والا باہر موجود ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سونا نہیں ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ آج کا دور یہ ایسا دور ہے کہ بہت سے چور وہ ہیں جنہوں نے رکھوالے کا لباس پہن لیا ہے۔ بہت سے چور ایسے ہیں کہ جنہوں نے رکھوالے کا لباس پہن لیا ہے، تو رہبر کے لباس میں اگر کوئی رہزن ہے اور تم نے ایسے وقت میں اس رہزن کو رہبر سمجھ کر آرام سے سو گئے، تو جس طرح ایک رکھوالا حقیقت میں اگر چور ہونے سے سونے پر تمہارے مکان کا مال یہ چوری ہو سکتا ہے، اسی طرح یہ قرب قیامت میں جہاں پر ہزاروں رہبر کہلائے جانے والے یہ حقیقت میں جب رہزن ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں آنکھ کو بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا یہ یقیناً تمہارے دین و ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم پر فرض یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آج کا جو ماحول ہے تو لوگوں کا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ بھیڑ جس جگہ پر جمع ہو جائے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے بے شرع پیر کہ جن کا فسق و فجور تو عام ہوتا ہے، حد تو یہ ہے کہ ان کے عقائد کے معاملات اتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں کہ گمراہیت کی دلدل کے اندر چلے گئے۔ لیکن یہ کہ بڑوں کے لیبل کو لے کر لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ بزرگوں کے خاندان سے اگر تعلق رکھنے والا کوئی ہے تو ہم نے جن کو اپنا بزرگ مانا، ہم نے جن کو اللہ کا ولی مانا، ہم جن کے مزار کے اوپر جا کر آج بھی فیض حاصل کرتے ہیں، تو یہ بزرگ بنے ہیں اہل سنت پر قائم رہنے کی وجہ سے۔ ان کو بزرگ مانا گیا ہے تسلف فی الدین کی بنیاد پر۔ اب اگر انہی کی نسل میں کوئی گمراہیت کی طرف چلا جائے تو یقین جانیں ہم باپ کو تو بادشاہ مانیں گے، باپ کو تو اللہ کا ولی ہے تو مانا جائے گا، لیکن جو بیٹا اپنے باپ کے راستے سے ہٹ جائے تو صرف باپ کا تقوی گنا کر، باپ کی پرہیزگاری گنا کر اگر کوئی ہم کو گمراہ کرتا ہے تو
تو ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمام خانقاہ اہل سنت، ان سے جو ہمارا تعلق ہے، ان سے جو ہماری محبت ہے، ان سے ہمارا جو دینی تسلط کا تعلق ہے، وہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے قریب جانے سے ایک آدمی اللہ رسول کی بارگاہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ حضور ظہیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے لوگوں کی جو محبت ہے وہ سادات ہیں؟ یقیناً سادات سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کو ہم نے اپنا بزرگ مانا ہے۔ تو بزرگ ماننے کی علت اور سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ظہیر ملت یہ پرفتن دور میں فتنوں میں گرفتار نہ ہوئے، بلکہ فتنوں کا مقابلہ کر کے قوم کو فتنوں سے بچایا ہے۔ اور قوم کو جب فتنوں سے بچایا تو ان فتنوں سے بچانے نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ ہمارا وہ قائد ہے کہ اس کے قریب اگر جاؤ گے تو رافضیت سے بچ جاؤ گے، دیوبندیت سے بچ جاؤ گے، وہابیت سے بچ جاؤ گے، صلح کلیت سے بچ جاؤ گے، کیونکہ ان کے عمل نے بتایا۔ اب حضور ظہیر ملت کے بعد ہم حضرت سیدی دادا باپو سے محبت کرتے ہیں تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ظہیر ملت کے شہزادے ہیں، سب سے بنیادی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ حضور ظہیر ملت جس مشن کو لے کر دنیا سے تشریف لے گئے، جس مشن کی دعوت دے کر دنیا سے تشریف لے گئے، تو ہم نے حضور سیدی دادا باپو کو اس بات کے اوپر دیکھا کہ باپ نے فتنوں سے مقابلہ کیا تو بیٹا بھی ایسا جانشین ہے کہ جو آج بھی فتنوں کا مقابلہ کرنے والا ہے۔ ان کے قریب اگر بیٹھتے ہیں تو ان کے قریب بیٹھنے والے ان کے قریب اگر بیٹھتے ہیں تو ان کی زبان سے کبھی دیوبندیت کے حوالے سے نرم گوشہ نہیں ہوتا ہے، وہابیت کے حوالے سے نرم گوشہ نہیں ہوتا ہے، چار انگوٹھی پہننے والوں کے حوالے سے نرم گوشہ نہیں ہوتا ہے، تصویر کشی کروانے والوں کے حوالے سے نرم گوشہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کے قریب جب بیٹھے تو ہم کو اس بات کا علم ہوا کہ باپ کا جو مشن تھا وہ باپ کے مشن کی حفاظت کرنے والے یہ حضور سیدی دادا باپو مدظ اللہ العالی کی ذات ہے۔ تو ہماری جو محبت ہوتی ہے نا، وہ محبت کا معیار یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج جو ہوتا ہے نا، آدمی دل پہلے لگاتا ہے بعد میں پریشان ہوتا ہے۔ کوئی آ گیا چمک دمک دیکھ لی، چمک دمک دیکھ لی، اتنا بھی نہیں جانتا ہے کہ یہ آنے والا جو آ رہا ہے نا وہ معاذ اللہ سر سید احمد کی تعریف کرنے والا ہے، اتنا بھی نہیں دیکھتا۔ آنے والا آ رہا ہے، صرف چمک دمک کو دیکھا جاتا ہے، اتنا بھی نہیں سوچا جاتا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے کہ جس کو سر سید جیسے نیچری نے قائم کیا، اور وہ سر سید کہ جس نے ہزاروں قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا، جس نے فرشتوں کا انکار کیا، جس نے جنات کا انکار کیا، جس نے سورہ فیل میں جو اباویل پرندوں کے ذریعے ابرہہ بادشاہ کو برباد کر دیا گیا اس سورہ کا انکار کیا، ایسے سر سید کی تعریف میں اگر معاذ اللہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے جسم پر جو شیروانیاں ہے وہ تو سر سید کا صدقہ ہے، تو یقین جانے وہ کبھی بھی تمہارا پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یقین جانے وہ کتنے بھی بڑے باپ سے تعلق رکھنے والا ہے، باپ کو تو بادشاہ مانا جاتا ہے، لیکن یہ کہ جس کی زبان سے ایک نیچری کی تعریف ہوتی ہے وہ تعریف کرنے والا تمہارا رہبر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوستو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا، اس فرمان کو یاد رکھیں۔ حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پہ اوپر تحریر فرمایا کہ سرکار غوث اعظم یہ فرماتے ہیں کہ جب تیرے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو، جب تیرے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو
تو اس محبت کو قرآن و حدیث پر پیش کرو. کیا فرمایا؟ اس محبت کو قرآن و حدیث پر پیش کرو. اگر قرآن حدیث یعنی قرآن اور سنت تجھ سے کہے کہ اس سے محبت کر تو اس سے محبت کر، اور قرآن و سنت تجھ سے کہے کہ اس سے دور ہو جا تو دور ہو جا. یہ کس نے فرمایا؟ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. آج کے ماحول میں آپ دیکھیں کہ آج بھیڑ کو دیکھ کر جو کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو اس کے قریب جانے سے پہلے کیا قرآن سے سوال کیا جاتا ہے؟ اس کے قریب جانے سے پہلے کیا احادیث مبارکہ سے سوال کیا جاتا ہے؟ اور حقیقت میں امام احمد رضا کا مسلک اور امام احمد رضا کی فکر یہی ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث، اجماع امت اور قیاس شرعی کے ذریعے دلائل شرعیہ کو اپنی کتابوں کے اندر جمع کر دیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے نا، اس جملے کو اپنے دل میں نقش کر لے. اس جملے کو اپنے دل کے اندر نقش کر لے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میرا دین و مذہب وہی ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. نہ جانے میرے بعد کون آئے کیسی بات بتائے، نہ جانے میرے بعد کون آئے کیسی بات بتائے، میں قبر سے اٹھ کر سمجھانے والا نہیں. اب یہ جو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا، تو میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت سرکار سے بھی بڑے بڑے بزرگان دین ماضی میں گزرے ہیں، جیسے کہ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم کی ذات ہے کہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ امام اہل سنت اپنے خاتمے کے بارے میں بھی اگر کسی سے مدد مانگتے ہیں تو حضور غوث اعظم کی مدد مانگتے ہوئے یہی عرض کرتے ہیں نا کہ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. حضور غوث اعظم بھی ہے، سرکار غریب نواز بھی ہے، ہزاروں بزرگان دین گزرے ہیں، لیکن میں نے جہاں تک بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا، مجھے کسی بزرگ کی کتاب میں یہ جملے نہیں ملے جو اعلیٰ حضرت نے لکھے. اعلیٰ حضرت نے یہ جملے لکھے نا، میرا دین و مذہب وہی ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. نہ جانے میرے بعد کون آئے کیسی بات بتائے، قبر سے اٹھ کر سمجھانے والا نہیں. تو آپ نے کبھی سوچا کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ کیوں لکھا؟ امام اہل سنت اللہ رسول کی عطا سے حضور غوث پاک کی نظر عنایت سے آنے والے فتنوں کو دیکھ رہے تھے، اور آنے والے فتنوں کو دیکھ کر وہ مطالعہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ آنے والا وقت وہ ہے کہ بہت سے لوگ اعلیٰ حضرت کے نام پر آ کر بھی گمراہ کر سکتے ہیں. آنے والا وقت ایسا ہے کہ بہت سے لوگ اہل سنت کا لیبل لگا کر رافضیت کا جام پلا سکتے ہیں، اہل سنت کا لیبل لگا کر لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت سرکار نے ہر آنے والے کے حوالے سے ہم کو فکر یہ دی کہ آنے والا جو بھی آتا ہے اس کی زبان سے کو دیکھو تو اعلیٰ حضرت کی کتب کی روشنی میں دیکھا جائے، اس کے عمل کو دیکھو تو اعلیٰ حضرت کے کتب کی روشنی میں دیکھا جائے، اس کے کردار کو دیکھو تو اعلیٰ حضرت کے کتب کی روشنی میں دیکھا جائے. اگر امام احمد رضا کے کتب کی روشنی کے اندر اگر کسی کو دیکھو گے اور اس روشنی کے ذریعے اگر کسی کے قریب ہو جاؤ گے، جیسے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی کتب کی روشنی کو ہم نے دیکھا اور ظہیر ملت کی زندگی میں دیکھا، تو ہم نے یہ سنا کہ جس زمانے میں جلدی کوئی طاہر الپادری کا رد نہیں کرتا تھا، ایسے وقت میں حضور ظہیر ملت طاہر کے فتنوں سے لوگوں کو خبردار کرتے تھے. ہم نے حضور ظہیر ملت کو دیکھا، تعلیمات امام احمد رضا کی روشنی میں دیکھا، تو اس روشنی میں ہم کو یہ نظر آیا کہ ہزاروں وہ فتنے کہ جن کے بارے میں لوگ
وہ خاموش رہتے تھے، ظہیر ملت اپنے چاہنے والوں کو ان فتنوں سے خبردار کرتے تھے۔ تو ایسے جو رہبر ہوتے ہیں جو امام احمد رضا کی تعلیمات کی روشنی کے اندر سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے قریب ہوتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی صحبت میں رہو گے، ان کی تعلیم پر عمل کرو گے، ان کی محبت میں دنیا سے جاؤ گے تو دنیا میں اکیلے ہو سکتے ہو، دنیا میں مالدار سے فقیر ہو سکتے ہو، دنیا میں دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن جاؤ گے تو انشاءاللہ یہی کہو گے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہماری محبت جو ہے نا، ہماری محبت کا معیار یہ دکھاوا نہیں ہے، ہماری محبت کا معیار یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو محبت کی بنیاد یہ ہے کہ اس کی محبت ہم کو دین سے قریب کرنے والی ہے، اس کی محبت ہم کو شریعت سے قریب کرنے والی ہے۔ ورنہ آپ مجھے دوستو بتائیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ قرآن و حدیث سے پوچھ کر کسی سے محبت کر، اگر قرآن و حدیث سے پوچھے بغیر، اگر تعلیمات امام احمد رضا سے پوچھے بغیر آپ کسی سے محبت کریں گے، اس کا انجام کیا ہوگا آپ جانتے ہیں۔ اس انجام کی مثال اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ کے شہر صورت کے اندر ہزاروں مثالیں آپ کو مل جائے گی کہ ایک آدمی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے، ایک آدمی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا، اب مرید بن گیا تو اب جس کو پیر کہا جاتا ہے اگر وہ رابضیت زدہ ہو گیا پھر بھی کیا کہتا ہے؟ میرا پیر ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میرا پیر ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی تصویر کشی کے معاملات کو لائے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ غلط لوگوں کی تائید کریں، میں مرید ہو گیا، میں محبت کرتا ہوں۔ تو یقین جانے یہ محبت آپ نے غوث اعظم کی تعلیمات سے پوچھ کر نہ کی، اس لیے ہلاکت کا ذریعہ بنی۔ یہ محبت آپ نے امام اہل سنت کی تعلیمات سے پوچھ کر نہ کی، اس لیے ہلاکت کا ذریعہ بنی۔ کیوں کہ آج جتنے بھی رہبر کہلائے جاتے ہیں تو اس رہبر کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، رہبروں کی ذمہ داری کے حوالے سے کیا شریعت مطہرہ نے احکام بیان نہیں فرمائے؟ رہبر کی ذمہ داری کے حوالے سے کیا شریعت مطہرہ نے ہم کو حکم نہیں دیا؟ رہبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک رہبر کے حوالے سے امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے تقریباً 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ نے رہبر کی ذمہ داری کا اعلان فرمایا، اذا ظہرت الفتن، جب فتنے ظاہر ہو، او قال البدع، یا گمراہیاں پھیلنے لگے، ولم یظہر العالم علمہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام لوگوں کی لعنت۔ لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ ایسے عالم کے فرائض کو اور نوافل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کے جو رہبر ہیں، قیامت تک کے جو قائدین ہیں، قیامت تک قوم مسلم جس کے قریب جائے گی تو کون رہبر ہوتا ہے؟ وہ جبے کے ذریعے پتہ نہیں چلتا ہے، وہ صرف دستار کے ذریعے پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس رہبر کا صحیح علم جو ہوتا ہے وہ صرف گوری چمڑی کو دیکھ کر نہیں ہوتا ہے کہ جہاں گوری چمڑی نظر آ گئی وہاں پر ولایت نظر آ گئی، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا صحیح معیار یہ ہے کہ جو رہبر ہوتا ہے وہ جب قوم گمراہیت کی طرف جاتی ہے یا گمراہیت کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں وہ رہبر لوگوں کی ناراضگی کی فکر کیے بغیر قوم کو اس گمراہیت سے بچاتا ہے۔ اور یہی چیز ہم کو حضور تاج الشریعہ کی زندگی میں نظر آئی تو ہم نے ان کو اپنا
رہبر مانا ہے۔ یہی چیز ہم کو حضور تاج الشریعہ کی زندگی میں نظر آئی تو ہم نے ان کو اپنا قائد مانا ہے۔ وہ چیز کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کھل کر آپ کے سامنے ایک دو مثالیں عرض کر دوں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی رہبری کیا ہے۔ مثال کے طور پر بمبئی کی سرزمین کے اوپر علماء کونسل کو جب قائم کیا گیا اور علماء کونسل میں جو قاری ظہیر الدین ہے وہ سنی دعوت اسلامی کا سرپرست ہے، اس نے علماء کونسل کو قائم کیا، سنی مولانا کو بھی جمع کیا، یعنی کہلائے جانے والے مولانا، سنی مولانا کو بھی جمع کیا، دیوبندی مولانا کو بھی جمع کیا، غیر مقلد کو بھی جمع کیا اور ہر فرقے کے لوگوں کو جمع کر کے علماء کونسل کو بنایا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا تو گستاخ کے ساتھ اتحاد کرنا، جس سے تعلقات رکھنا ناجائز و حرام ہے، اگر ایسے لوگوں کو جمع کیا جائے تو یہ امت میں فتنے کا دروازہ کھولنا ہے کہ نہیں؟ یقیناً یہ فتنے کا دروازہ کھولنا ہے۔ اور ایسے وقت میں جب ان لوگوں کی بڑی طاقت مانی جاتی تھی، میرے تاج الشریعہ نے ان کی طاقت کو نہیں دیکھا، میرے تاج الشریعہ نے ان کے پیچھے چلنے والے افراد کو نہیں دیکھا، بلکہ حضور تاج الشریعہ نے ان لوگوں کا بائیکاٹ کر کے یہ بتا دیا کہ امام احمد رضا کے خاندان سے صرف تعلق کی بنیاد پر ہماری حضور تاج الشریعہ سے محبت نہیں ہے۔ بہت سے اعلیٰ حضرت کے خاندان میں آج وہ پیدا ہے جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، بہت سے وہ پیدا ہے جن کا ہم نے بائیکاٹ کر دیا ہے، لیکن تاج الشریعہ کو ہم نے کیوں پکڑا؟ ظہیر ملت کا دامن کیوں پکڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کی جو تعلیمات کی روشنی ہے، اس تعلیمات کی روشنی میں حضور ظہیر ملت بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضور تاج الشریعہ بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ دونوں کا عمل ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اس لیے دوستو پرفتن دور کو پہچانے، پرفتن دور کو پہچانے، اور حقیقت کہہ رہا ہوں بغیر کسی مبالغہ کے، حقیقت کہہ رہا ہوں کہ میں نے سیدی دادا بابو اور وہاں کے علاقے کے لوگوں کو اور بالخصوص حضور ظہیر ملت کے حوالے سے اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے میں نے جو سنانا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تعلیمات انشاءاللہ آپ کے لیے حق پر استقامت کا ذریعہ ہے۔ ان کے دامن کرم سے وابستہ رہے، نئی چمک کے چکر میں نہ جائیں، نئی چمک کے چکر میں نہ جائیں، ان کے دامن کرم سے وابستہ رہے، اپنے دین ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے نا، آج کے دور میں یعنی کئی معاملات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو میری طاقت سے باہر ہے، یعنی میں طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا کہ میں آپ کے سامنے کھول دوں، ورنہ کیا معاملات ہو جائے۔ ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھوں کے ساتھ رہیں اور اچھوں کے ساتھ رہنے کی تلقین کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے اچھوں کے ساتھ رہیں اور اچھوں کے ساتھ رہنے کی تلقین کریں، ورنہ آج کا دور تو ایسا پرفتن دور ہے کہ کئی جگہ پر، یعنی ایک جگہ کے بارے میں جانتا ہوں کہ ایک صاحب ہے جن کو بڑے باپ کی اولاد کہا جاتا ہے، ان کے باپ یقیناً اللہ کے ولی، ان کے والد ماجد یقیناً مسلک اعلیٰ حضرت کے بے باک ترجمان، ان کے والد ماجد یہ ایسی ذات ہے کہ جن کے نقش قدم پر چلنا دخول جنت کا ذریعہ ہے، ان کے والد ماجد یہ ایسے ہیں کہ جن کے قدم سے لگنے والی مٹی اگر قبر میں رکھ دیں تو ہماری قبر روشن و منور ہو جائے، لیکن بیٹے کا اگر معاملہ
معاملہ یہ ہو جائے کہ معاذ اللہ وہ رام کی تعریف کرتا ہے، رام کی تعریف میں پورا بھجن لکھتا ہے، اور اس کے بعد بھی کیا یہ کہہ کر اس کے بعد اس کے پیچھے چلیں گے کہ یہ تو بڑے باپ کی اولاد ہے؟ ارے بڑے باپ کو ہم نے بڑا مانا، ان کو اللہ کا ولی مانا، ان کے نقش قدم پر چلنا نجات کا ذریعہ مانا، تو یہ نجات کا ذریعہ اس لیے مانا گیا ہے کہ وہ اہل سنت پر قائم تھے، اس لیے مانا گیا کہ وہ شریعت کے احکام پر عمل کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی رام کا بھجن بھی گائے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے، اس کا چہلم بھی منایا جائے، اور نہ جانے کیا 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 جائے، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے ہم یہی کہتے ہیں کہ مسونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب جس کو جاگنا ہے جاگ جائے، اگر جو جاگتا ہے اور ظہیر ملت کے دامن کرم سے وابستہ رہتا ہے، جو جاگتا ہے حضور تاج الشریعہ کے دامن کرم سے وابستہ رہتا ہے، جو جاگتا ہے دادا باپو کی تعلیمات سے وابستہ رہتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ جب جاگ کر اس تعلیمات پر عمل کرے گا اور دنیا سے جائے گا تو انشاءاللہ یہی کہے گا کہ اختر قادری خلد میں چل دیا۔ قادری بنے تو صحیح، ایسے تھوڑی کسی کہہ دیں کہ ہم قادری ہیں۔ ارے قادریت کیا ہے اس کو سمجھنا تو پڑے گا۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہیں ہر ایک قادری کے لیے۔ اب قادری اگر بننا ہے تو کیا ہے؟ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ قادری ہونے کے بعد ایسے تھوڑی ہے کہ آزادی کی سند مل گئی، اب جو چاہے کریں، اب جہاں چاہے منہ مارے۔ ارے قادری اگر ہوئے ہیں تو قادری رہنا بھی ہے، اور قادریت سلامت رہے اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے۔ اور قادریت کی سلامتی اگر آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی میں دیکھیں گے تو برائیوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ قادریت کی حفاظت اگر آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی میں دیکھیں گے تو وہ نسبت قادریت کی حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے دوستو آج کے پرفتن دور میں اپنے دین ایمان کی حفاظت کریں، اور صرف یہ کہ پریشانی کو دیکھ کر اگر آدمی حق سے ہٹ جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں یہ مختصر سی زندگی کی پریشانیاں یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن اگر حق سے ہٹ گئے، گمراہ معاذ اللہ اگر ہو گئے تو قبر میں جانے کے بعد آپ کی پریشانیوں کا حل کیا ہوگا؟ قبر میں جانے کے بعد آپ کے دین کی حفاظت کا معاملہ کیا ہوگا؟ اور آج کے وقت میں اہل حق کے لیے جو پریشانی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بڑے بڑے شہر میں مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے عمل کرنے والے سمٹتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے شہر میں حق پر قائم رہنے والے چند افراد نظر آتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دوستو یہ تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دیندار کی حیثیت اپنے گھر میں بھیڑ اور بکریوں سے زیادہ کمتر ہو جائے گی۔ آج اصل میں تکلیف کہاں پر ہوتی ہے پتہ ہے، پریشانی کہاں پر ہوتی ہے؟ میں آپ سے کوئی امید رکھوں نا تو آپ سے امید رکھنا یہ مجھے بے چین کرتا ہے۔ یعنی میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے بیان کیا تو یہ امید رکھنا کہ آپ مجھ سے راضی ہی ہو جائیں گے، آپ میری واہ واہی ہی کریں گے، تو مجھے پریشانی کب ہوگی؟ جب کوئی میری برائی کرے گا تب مجھے پریشانی ہوگی۔ ارے حقیقت یہ ہے کہ ہمارا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں سے کوئی مطالبہ کرنے کے لیے، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمارے گن گائے، اس کے لیے دین کا کام نہیں ہوتا ہے۔ دین کا کام کیا جاتا ہے تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب یہ مقصد رہے گا تو لوگوں کی مخالفت آپ کو بے چین نہیں کرے گی۔
گی، لوگوں کی دشمنی آپ کو بے چین نہیں کرے گی۔ کیوں کہ جب کام کر کے آپ سے کچھ لینا میرا مقصد ہے ہی نہیں، میرا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اجر دیا جائے، تو ہزاروں لوگ اگر ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور رب کے لیے میں نے کام کیا تو میدان محشر میں اجر ضرور دیا جائے گا، میدان محشر میں اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا۔ تو آج اصل میں لوگ جو حق سے ہٹ جاتے ہیں، لوگ جو فتنوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، لوگ جو ظاہری چمک کو دیکھ کر پھنس جاتے ہیں، وہ کہاں پر پھنستے ہیں؟ کوئی کسی سیٹ کے پریشر میں ہو جاتا ہے، کوئی ظاہری چمک دمک کو دیکھتا ہے اور اپنا چھوٹا سا عبادت خانہ دیکھ کر افسوس کرتا ہے، کسی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ظاہر میں لگنے والی بھیڑ کو دیکھا جاتا ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم تو اتنے سالوں سے کام کرتے ہیں، کوئی ہماری تعریف کرنے کے لیے آیا ہی نہیں، کوئی ہم کو ہار پہنانے کے لیے آیا ہی نہیں۔ ارے دوستو، یہ قرب قیامت ہے، تم بازار میں عزت تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، ہم کو تو ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ قرب قیامت میں دیندار کی حیثیت اپنے گھر کے اندر بھیڑ بکریوں سے زیادہ کمتر ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں سے زیادہ کمتر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آزمانا ہے تو آزما لے، شاید 50% سے زیادہ خاندان مل جائیں گے کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی بیوی آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے بچے آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر اس کو آزمانا ہے تو آج سے زندگی کا مشن بنائے کہ خود شریعت پر قائم رہیں گے اور اپنے گھر والوں کو شریعت پر قائم رکھیں گے۔ جب ہر مسئلے کے اندر آپ اس کو ٹوکنا شروع کر دیں گے تو زیادہ تر امید یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، گھر والے اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ لیکن لوگوں کی بیزاری کو ہم کو نہیں دیکھنا ہے، کیوں کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جہاں پر بھیڑ بکریوں سے زیادہ ذلیل کرنے کی بات کی ہے کہ دیندار کو ذلیل کر دیا جائے گا، تو اس سے پہلے امام الانبیاء نے ایسی جماعت کو دیندار فرمایا ہے۔ اور ہمارے آقا جسے دیندار کہہ دے، قسم خدا کی وہ دینداری ہمارے لیے دنیا میں بھی روشنی ہے، قبر میں بھی روشنی ہے، میدان محشر میں بھی روشنی ہے۔ تو اس لیے ہم کو حق پر قائم رہنا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی زندگی دیکھیں، آپ کا مشن دیکھیں کہ حضور تاج الشریعہ کی زندگی کا مشن یہ رہا کہ آپ لوگوں سے اسی لیے جوڑتے تھے تاکہ لوگوں کا دین سلامت ہو جائے، لوگوں کا ایمان سلامت ہو جائے۔ اس لیے حضور تاج الشریعہ کے دامن کرم سے وابستہ رہے۔ حضور ظہیر ملت دادا باپو صاحب قبلہ اور جتنے بھی ہم پیر کے مخالف نہیں ہیں، ہاں ہم پیر کے مخالف نہیں ہیں، ہاں جو بے شرع ہے تو لوگوں نے ان کو پیر مانا، شریعت نے نہیں مانا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت جسے پیر کہے وہ پیر ہے، شریعت جسے فاسق کہے وہ فاسق ہے، شریعت جسے کافر کہے وہ کافر ہے، شریعت جسے جنتی کہے وہ جنتی ہے۔ یعنی ہر چیز میں دیکھا جاتا ہے، اور ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا تو شریعت کے مطابق پایا، ظہیر ملت کو دیکھا شریعت کے مطابق پایا، دادا باپو صاحب قبلہ کو دیکھا تو شریعت کے مطابق پایا۔ تو شریعت کے مطابق پایا تو ہم نے محبت کی ہے، شریعت کے مطابق پایا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، شریعت کے مطابق پایا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں، مالدار کا مال ان کو مرعوب نہیں کرتا ہے، طاقتور کی طاقت ان کو مرعوب نہیں کرتی ہے، بلکہ ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ مالدار آئے، غریب آئے، گورا آئے، چاہے کالا آئے، جو بھی آئے، ہر ایک کو اگر وہ جوڑتے ہیں تو مسلک رضا سے جوڑتے ہیں، ہر ایک کو وہ جوڑتے ہیں تو فکر رضا سے جوڑتے ہیں۔ اور حقیقت میں یقینی طور پر امام اہل سنت کی فکر سے آج کے وقت میں کسی کو جوڑ دینا یہ دین کا اتنا بڑا کام ہے کہ جو حقیقت میں امام احمد رضا کی مسلک کی روشنی میں کسی کو لا کر کھڑا کر دے گا نا، تو وہ روشنی کیسی ہے پتا ہے؟ وہ روشنی ایسی ہے کہ اس روشنی پہ چلتا رہے گا، اسی روشنی میں اپنی زندگی
زندگی گزارے گا تو اسی روشنی میں آپ کو صدیق اکبر کا راستہ بھی ملے گا، فاروق اعظم عثمان غنی مولا کائنات کا راستہ بھی ملے گا، صحابہ کرام محبت اہل بیت کا راستہ بھی ملے گا، اولیاء کرام کی بارگاہ کا ادب بھی ملے گا، علماء کرام کی تعظیم و تکریم کا طریقہ بھی ملے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس راستے پر جب چلتے رہو گے تو پوری امت کے بزرگوں کے انتخاب کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے، اور جب 1400 سال کے بزرگوں نے امام احمد رضا کا انتخاب کر لیا تو اس روشنی میں چلو گے تو اکیلے ہو سکتے ہو، لیکن اکیلے چل کر بھی پورے یقین سے یہی کہو گے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچائے، تعلیمات امام احمد رضا پر خود بھی عمل کرنے کی اور فکر رضا کو عام کرنے کے لیے کوشش کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور امام اہل سنت کی تعلیمات کو رب تبارک و تعالی ہماری قبر کی روشنی بنائے، مرتے وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا ذریعہ بنائے، اور یہ تعلیمات کو کل میدان محشر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلاموں میں حشر کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ بولنے کے درمیان جانے انجانے اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔